بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ماہ ایج آف کرونا سیریز میں کووڈ-19 کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت سے حقائق سے آگاہ کیا تھا۔ اس ویڈیو کے نتیجے میں بہت سے سوالات موصول ہوئے اور بہت سی تجاویز بھی آپ لوگوں نے بھیجیں، لیکن اس سلسلے میں بتانا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی تجاویز اور سوالات بجائے ٹیلی فون، واٹس ایپ اور میسیجز کے ذریعے بھیجنے کی بجائے اگر آپ یوٹیوب میں ایج آف کرونا سیریز کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو اس کے نیچے کمنٹ کے سیکشن میں اگر آپ اپنی تجاویز اور سوالات درج کریں تو وہ ہم تک جلدی پہنچ جائیں گے اور ان پر عمل بھی کیا جا سکے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ کرونا کی وبا کے دوران انسانی زندگی میں ایک ہلچل مچی اور پورا زندگی کا نظام توبالا ہو کر رہ گیا، اور اس وجہ سے زندگی کے تمام معمولات میں ہر شخص کو، ہر ادارے کو تبدیلی لانی پڑی، اور میڈیکل سائنٹسٹ کے لیے تو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اس وبا کو جلد سے جلد روکا جا سکے اور جو مریض ہیں ان کی جان بچائی جائے۔ اس وبا سے روکنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ یہ معلوم ہو کہ یہ انسان میں آئی کیسے، اور اس کے لیے فوری طور پر WHO نے چائنیز حکومت کے تعاون سے ایک ایگریمنٹ کیا کہ جس سے یہ پتہ لگایا جائے کہ یہ وائرس جو کہ چین کے ایک شہر ووہان سے شروع ہوا تھا، یہ انسانوں میں کس طرح داخل ہوا۔ تو اس کی اوریجن کا پتہ لگانے کے لیے اس کے لیے جو ہے وہ ایگریمنٹ کے ذریعے پروٹوکولز ایگری کیے گئے اور ٹرمز آف ریفرنس کا تعین کیا گیا۔ اس کی پہلی رپورٹ، ابتدائی رپورٹ آ چکی ہے، اور اس سے یہ چیز اسٹیبلش کی جا چکی ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ کسی کیمیکل بایولوجیکل وارفیئر یا یہ کوئی مینوفیکچرڈ وائرس نہیں ہے۔ تو اس رپورٹ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بنایا نہیں گیا، بلکہ یہ وائرس جو ہے اس کی اوریجن کسی اور طریقے سے ہوئی ہے، اور اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ماحولیاتی تبدیل، انوائرمنٹل چینجز، پولوشن، گلوبل وارمنگ، کھانے پینے کی اشیاء میں تبدیلی، ماڈیفیکیشن، بہت سارے کیمیکلز کا انٹروڈیوس ہونا، جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فوڈ، اور دوسرے یہ کہ انسانی ایکٹیویٹیز۔ تو یہ بہت سارے
فیکٹرز ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی مدافعت کی صلاحیت پر اثر پڑا ہے، اور اس وجہ سے یہ وائرس جو کہ وائرسز انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں اور پیدا بھی ہوتے رہتے ہیں، ان کی میوٹیشن بھی ہوتی رہتی ہے، اور اسی طریقے کے پروسیس میں کے نتیجے میں یہ انسان میں داخل ہوئے اور اس نے یہ تباہی مچائی۔ لیکن یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ وائرس انفیکشس ہے اور بہت تیزی سے پھیلتا ہے، اور اس کے پھیلنے کا طریقہ جو ہے وہ ڈراپلیٹ انفیکشن اور پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ابتدا میں ہی لوگوں کو اس بات کے لیے ہدایت کی گئی کہ ماسک بھی پہنیں، ڈسٹینسنگ بھی کریں، اپنے ہاتھ بھی صاف رکھیں، اور کراؤڈز کو بھی اوائڈ کریں، اور زیادہ غیر ضروری ٹریولنگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اس سے بھی اجتناب برتیں۔ اس سلسلے میں پوری دنیا میں ایکشنز لیے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن، ٹوٹل لاک ڈاؤن کیے گئے، ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن کیے گئے، اسی طریقے سے لوکل اسمارٹ لاک ڈاؤن کیے گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ اداروں کو بند کیا گیا، کچھ فیکٹریز کو بند کیا گیا۔ اس طریقے سے مختلف اس میں ایکشنز لیے گئے، اور جس کی وجہ سے اس بیماری کو محدود کرنے میں یا اس کو روکنے میں مدد ملی۔ لیکن سب سے بڑی چیز جو تھی، سب سے اہم چیز جو تھی، وہ یہ تھا انسانوں کے رویے میں تبدیلی، کہ ہم اس چیز کا ادراک کریں کہ ہم نے اب اپنی زندگی کو، اپنے معمولات کو، اپنے روزمرہ کے کاروبار کو، اور اپنی تجارت، تعلیم، اسکول، یونیورسٹی، دفاتر، فیکٹریاں اور تجارتی ادارے، تو تمام کو اب ہم نے دوسرے انداز سے ہم نے چلانا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا تھا کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن میں یہ ہوا کہ پورے کے پورے کاروبار سب بند ہو گئے تھے، صرف ایسینشل سروسز، یعنی فارمیسی کھلی تھی، اسپتال کھلے تھے، اور کھانے پینے کی چیزوں کے لیے وہ دکانیں کھلی تھیں، باقی تمام اداروں کو بند کر دیا گیا تھا، اور لوگوں نے اس میں اپنی زندگی کو تبدیل کیا۔ آپ نے دیکھا کہ روزمرہ کے کاروبار کرنے والے جو تھے، ان کا کاروبار ختم ہو گئے، ان کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں تھا، تو ان کو حکومت نے گزر اوقات کے لیے انہیں الاؤنسز بھی دیے، اور وہ سلسلہ چلتا رہا کافی عرصے تک۔ اس کے بعد ایک حد تک جب پہلی ویو جو ہے وہ تھوڑی سی نیچے آئی، تو اس وقت آہستہ آہستہ دوسرے کاروبار اور یہ ادارے کھولے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ کیمبرج یونیورسٹی وہ پہلی یونیورسٹی تھی کہ جس نے ڈسٹنٹ لرننگ کا پورا ایک نظام قائم کیا، جس میں لڑکے جو تھے وہ گھر سے سیمینارز، لیکچرز اور ڈسکشنز اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جب کہ ان کے جانے سے پہ پابندی کچھ کم ہوئی، تو بھی اب یہ صورتحال ہے کہ بجائے اس کے کہ 100 لڑکے یا 200 لڑکے ایک ساتھ وہاں پر موجود ہوں، وہ اس کے بجائے 50 لڑکے یا 7 لڑکے وہ ایک دن وہاں پر جاتے ہیں، اور وہ روٹیشن سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے انہوں نے اپنے ہاں یہ انتظام کیا۔ ہمارے ہاں بینکس جو ہیں، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کاروبار کے اپنے
اوقات کم کر دیے، اب جو ہے 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے کے لیے وہ کھولتے ہیں، اس میں بھی بینک کے اندر جانے کے لیے صرف 2 یا 3 آدمی ایک ساتھ جاتے ہیں، ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جاتا ہے، ہر ایک ماسک پہنتا ہے۔ تو اب لوگوں میں آہستہ آہستہ اس چیز کی تربیت ہو گئی ہے کہ وہ اپنے کاروبار، اپنے نظام کو کس طریقے سے خود اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ وائرس جس کی ابتدا کے نومبر 2019 میں ووہان سے ہوئی تھی، یہ یورپ میں مارچ میں آیا، مارچ 20، اور برطانیہ میں پہلی ہلاکت اپریل میں لیورپول میں ہوئی، اور اس کے بعد سے اس کے اوپر نظر رکھی گئی، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ تمام اس کی پروگریس کو مانیٹر کیا گیا۔ لیکن کوشش یہی تھی کہ اس وائرس کے خلاف کوئی ویکسین تیار کی جائے، کیونکہ وائرل انفیکشن ویکسین سے ہی کنٹرول ہوتی ہیں، اور اس میں احتیاطی تدابیر پر بہت زیادہ دھیان دیا گیا، لوگوں کو کافی اس طرف مائل کیا گیا۔ اس وقت تک دنیا میں 44 لاکھ ہلاکتیں ہو چکی ہیں اس وائرس کے نتیجے میں، اور متاثرین کی تعداد 21 کروڑ 55 لاکھ سے زیادہ ہے۔ کرونا کا سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ امریکہ پر ہوا، وہاں پر ہلاکتیں جو ہیں وہ 6 لاکھ سے بڑھ چکی ہیں، اور متاثرین جو ہیں وہ تقریباً 4 کروڑ کے قریب ہیں۔ اسی طرح بھارت میں متاثرین جو ہیں وہ 3 کروڑ 26 لاکھ ہیں، اور ہلاکتیں 4 لاکھ 36 ہزار سے تجاوز کر چکی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ 500 سے زیادہ روزانہ کی بنیاد پر ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ برطانیہ میں متاثرین کی تعداد 66 لاکھ ہے، اور ہلاکتیں 1,32,000 سے تجاوز کر چکی ہیں۔ اور پاکستان میں متاثرین کی تعداد 4,44,000 بتائی جا رہی ہے، اور 25,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان اعداد و شمار کی روشنی میں بھی، اور یہ بیماری ختم نہیں ہوئی ہے، اور ہلاکتیں روزانہ ہو رہی ہیں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ میوٹیشن کے نتیجے میں اس وائرس کے نئے ویریئنٹس جو پیدا ہوئے ہیں، اس میں ابھی تک الفا، بیٹا، گاما، ڈیلٹا، اور اب جو ہے وہ لمڈا، یہ وائرسز آئیڈینٹیفائی کیے جا چکے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ مہلک جو ہے وہ ڈیلٹا وائرس ہے، جو آج کل برطانیہ میں بھی کافی پھیلا ہوا ہے، یورپ میں بھی پھیلا ہوا ہے، جس کی اوریجن انڈیا سے ہوئی تھی، جو گرمیوں کے زمانے میں وہ وجود میں آیا تھا۔ فرانس میں بیٹا وائرس، اس کے بھی انفیکشن کافی پھیل رہی ہے، اور وہاں یہ دیکھا گیا کہ ینگ لوگوں میں انفیکشن ہو رہی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ فرانس میں 12 سال کی عمر تک کے لوگوں کو ویکسین کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح برطانیہ میں ہمارے ہاں 16-17 سال کی عمر والوں کو اب ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ شروع میں جبکہ ویکسین اتنی اویلیبل نہیں تھی، اس وقت جو لوگ کی زیادہ ولنریبل گروپ تھے ان کو پہلے ویکسینیٹ کیا گیا، یعنی یہ کہ 70 سال سے زیادہ عمر کے، یا جن کو کوماربیڈیٹیز بہت زیادہ ہیں، ہارٹ ڈیزیز ہے، ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے،
تو اس طریقے کے لوگوں کو، یا فرنٹ لائن ورکرز جو ہیں، اسی طرح یہ آپ کے یہ کمیونٹی ہومز میں اور ہاسپسز میں، ہاسپٹلس میں فرنٹ لائن ورکرز، ان کو پہلے ویکسین لگایا گیا۔ دیکھیے، ویکسین کی تیاری میں بہت زیادہ جدوجہد کرنی پڑی، اور میڈیکل سائنس کے لیے، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ یہ وائرس جو ہے یہ کسی بھی وائرس کی طرح کا وائرس نہیں تھا۔ یہ ایک انوکھا، یہ ایک وائرس ہے بالکل نرالا، اور اس کی جو خاصیتیں ہیں وہ بھی بہت ہی عجیب ہیں۔ تو چونکہ یہ کسی اور وائرس سے اس کی خاصیتیں ملتی جلتی نہیں تھیں، اور تو یہ بڑا مشکل تھا کہ جو طریقے ہمارے پاس ویکسین بنانے کے پہلے سے موجود تھے، اس طریقے سے اس کی ویکسین نہیں بنائی جا سکتی تھی، اور اس کے لیے ٹیکنالوجیز کے ذریعے نیا طریقہ دریافت کرنا تھا، جو کہ ہوا، اور میسنجر RNA والی ٹیکنیک کے ذریعے فائزر اور ایسٹرازینیکا کی ویکسین بہت جلدی دستیاب ہونے لگی۔ لیکن جان لیجئے کہ ایک ویکسین کو ڈیولپ کرنے، تمام پروسیسز سے گزارنے، تمام ٹیسٹ کرنے، اور اس کے بعد اس کو استعمال کے قابل سیفلی لانچ کرنے میں 5 سے 10 سال کم سے کم لگتے ہیں۔ یہ کام 1 سال سے کم کے عرصے میں ہوا، اور اس دوران میں یہ ہوا کہ فیز 1، فیز 2 اور فیز 3 جو ٹرائلز ہوئے وہ ہیلدی والنٹیئرز پر کیے گئے، ہیلدی انڈیویجولز پر، ہیومن بینگز پر وہ کیے گئے، اور ان کے شارٹ ٹرم سائیڈ ایفیکٹس وہ بھی دیکھے گئے، جس میں الرجک ری ایکشن یا تھوڑا سا بخار ہو جانا، یا اس طریقے سے مختلف چیزیں شامل تھیں۔ لیکن یہ ہے کہ بہت جلدی اس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ جانتے ہیں کہ یورپ، امریکہ، برطانیہ، ایران، روس، چین، یہ وہ ممالک ہیں کہ جو ویکسین بنانے والے ممالک ہیں۔ یہاں پر ویکسین تیار ہونی شروع ہو گئی، اور چونکہ یہ جان لیا گیا تھا کہ یہ ایک عالمی بیماری ہے اور یہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تو جب تک کہ اس کو دنیا سے ختم نہ کیا جائے اس وقت تک کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ پھیلتی رہے گی۔ تو اس لیے WHO نے، یونائٹڈ نیشن نے ایک ایگریمنٹ کیا ان ممالک سے کہ جو ویکسین تیار کر رہے تھے، ان سے ایگریمنٹ یہ ہوا کہ جو ممالک کی ویکسین تیار نہیں کر سکتے ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان ممالک کو بھی وہ ویکسین پرووائڈ کریں گے، ان کو بھی دیں گے، تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی ویکسین لگائی جا سکے، تاکہ یہ بیماری جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ تو ان سے ایگریمنٹ، ایک کوویکس ایگریمنٹ ہوا تھا، اور اس کے ذریعے یہ ویکسین پروڈیوسنگ کمپنیز جو ہیں، یہ انہوں نے دنیا کو ویکسین پرووائڈ کرنے کا ایگریمنٹ کیا، اور دنیا کو ویکسین پہنچائی بھی جا رہی ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ یہ ویکسینیشن کا پروگرام یہ جاری ہے۔ اور اب یہ ہے کہ چونکہ یہ ویکسینیشن پروگرام بہت تیزی سے یہ جاری ہے، اور ملینز کی تعداد میں لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جا چکا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس، انڈیزائریبل ایفیکٹ، وہ بھی نوٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس میں چند سائیڈ ایفیکٹ جو تھے، جیسے کہ
वैक्सीनेशन के बाद बुखार हो जाना या थकावट महसूस करना या थोड़ा सा सर में दर्द होना या इंजेक्शन साइट पर थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन, रेडनेस या पेन का होना। इसके अलावा ये देखा गया कि फाइज़र की वैक्सीन जो कि यूरोप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की गई, तो फाइज़र की वजह से हार्ट की इन्फ्लेमेशन के कुछ केसेस रिकॉर्ड किए गए। इसी तरीके से एस्ट्राजेनिका वैक्सीन जो कि बरतानिया में और दूसरी जगहों पे बहुत ज़्यादा लगाई गई, तो उसके कुछ केसेस क्लॉटिंग के सामने आए। उसके ऊपर जो है इस वक्त ऑक्सफोर्ड में भी एक बहुत बड़ी स्टडी की गई और चल रही है। 93,000 लोगों को टेस्ट किया गया और उसमें ये देखा गया कि वैक्सीन जो है वो 10 मिलियन को लगाई जा चुकी है, जबकि 107 लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स हुए। इस तरीके से नतीजा ये अख़ज़ किया गया कि वैक्सीनेशन के नतीजे में इस स्टडी की रोशनी में तकरीबन 100,000 लोगों की जानें बच गई हैं। ये जान लीजिए कि वैक्सीन लगने के बाद भी लोग बीमार हो रहे हैं। वैक्सीन लगने के बाद लोग बीमार हो रहे हैं और अब चूँकि ये हमारे पास तकरीबन वैक्सीनेशन प्रोग्राम को शुरू हुए 1 साल हो गया है, तो ऐसे केसेस आ रहे हैं कि वैक्सीन जिनको 2 डोज वैक्सीन लग चुकी थी, वो दोबारा से इन्फेक्ट हुए, बीमार हुए। ये जानने के लिए कि इसकी क्या वजह थी, उसके लिए एक स्टडी लॉन्च की गई और ये मालूम हुआ कि वैक्सीनेशन जो कि फाइज़र की वैक्सीन से 95% इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, एस्ट्राजेनिका से 90% इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, लेकिन ये इम्यूनिटी ओवर द टाइम ये नीचे आ जाती है, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन जो डेवलप होती है वो इनएक्टिवेट होती रहती है। तो ये देखा गया कि 6 से 8 महीने के बाद ये इम्यूनिटी जो है इंसान की, जो कि वैक्सीनेशन की वजह से डेवलप हो गई थी, वो इम्यूनिटी वो काफ़ी कम हो जाती है। और इस वजह से अब ये फैसला किया जा रहा है मज़ीद स्टडी की रोशनी में कि ये किस हद तक कम हो जाए कि हम पेशेंट को एक बूस्टर दें, एक और वैक्सीनेशन का डोज दें, ताकि ये इम्यूनिटी फिर ऊपर हो जाए और ये बीमार होने से बच जाए। तो अब ये बचाव के लिए अब बूस्टर डोज के लिए भी स्टडी जारी है कि जिनको 2 वैक्सीन लग चुकी है उनको कितने महीने के बाद एक बूस्टर दिया जाए। लेकिन इस दौरान में ये भी हमें मालूम हो रहा है कि वैक्सीन के कैसे साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। कमज़ोरी महसूस होना, लोगों की याददाश्त पे कुछ असर पड़ रहा है, उनके जजमेंट पे कुछ असर पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। याद रखिए, कोरोना की वजह से जो बीमार हुए हैं वो मरीज़ जो कि वेंटिलेटर्स पे गए, 5 महीने 6 महीने वेंटिलेटर पे रहे या 5 हफ्ते रहे, उनमें ऐसे भी थे जिनके किडनी फेल हुआ, जिनको क्लॉट हुआ, जिनके दिल पे असर हुआ, जिनको स्ट्रोक हुआ। ये तमाम जो हैं ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं बल्कि ये कोरोना के इफ़ेक्ट थे। और ये मालूम हुआ कि कोरोना जिस्म में हर आर्गन पे इफ़ेक्ट करता है। और इसी वजह से अब देखिए, ये चंद बातें और आपको बता देते हैं कि जो लोग कोरोना से बीमार हुए वो उनके अंदर तो
کرونا کی وجہ سے جو بیماری ہوئی وہ کسی بھی سسٹم کی بیماری ہو سکتی ہے، اسٹروک ہو سکتا ہے، کڈنی فیلئر ہو سکتا ہے، کلاٹ ہو سکتا ہے، تو وہ اس کی وجہ سے ان کی اموات ہوئیں۔ لیکن جو لوگ کی سروائیو کر گئے اور کافی عرصے تک انٹینسیو کیئر میں رہنے کے بعد باہر آ گئے، ان کے اوپر پوسٹ وائرل سنڈروم، ایک ایسی کیفیت سے وہ دوچار ہیں کہ اب ان کے لیے ایک ان کی ریہیبلیٹیشن کا پروگرام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ جو لوگ وائرس سے افیکٹڈ تھے اور ٹھیک ہو چکے ہیں، اگر وہ کسی قسم کی کوئی سمٹمز محسوس کرتے ہیں، اگر کمزوری محسوس کرتے ہیں، لاس آف میموری محسوس کرتے ہیں، اور ان کے چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے یا کچھ بھی، تو وہ فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اس کے علاوہ دیکھیے کہ ایک یہ بریک تھرو انفیکشن اس چیز کو کہا جا رہا ہے کہ مریض ویکسینیٹڈ ہے لیکن وہ دوبارہ سے انفیکٹ ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ اب اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ اس کی امیونٹی وہ اس حد تک پہنچ گئی تھی، کم ہو گئی تھی، یعنی اس کو اگر بوسٹر لگ جاتا امیونٹی کے کم ہونے سے پہلے ایک اسٹیج پر، تو اس کی امیونٹی پھر قائم ہو جاتی۔ اسی طریقے سے کیو سنڈروم ایک سامنے آیا ہے کہ جو لوگ آئسولیشن کے دوران یا لاک ڈاؤن کے دوران جن لوگوں کو لانگ پیریڈ کے لیے جو آئسولیشن میں رہے، تنہا رہے، وہ ان کو ایک جس کو کیو سنڈروم کہا جا رہا ہے کہ وہ اب باہر نکلنے سے گھبراتے ہیں، لوگوں میں بازار جانے میں یا شاپنگ کرنے کے لیے جانے میں یا اسکول پڑھانے کے لیے جانے کے لیے، تو ان کو ہیزیٹیشن ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں، اور لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر شخص کو اب اپنے طور پر رسپانسیبل ہونا پڑے گا، اس کو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ویکسینیشن جو ہے وہ کروائیں، لیکن آپ کی کوماربیڈیٹیز اور آپ کی جو بھی سمٹمز ہیں اس کو آپ پورے طور پر بتائیں۔ وہ آپ جو ہے اگر ہارٹ کا کوئی پرابلم ہے تو آپ وہ جب بتائیں گے تو آپ کو فائزر کی ویکسین نہیں لگائی جائے گی۔ اسی طریقے سے کسی کو کلاٹنگ کا پرابلم ہوتا ہے، اب تو ٹیسٹ ہو جاتا ہے بہت آسانی سے، لیکن کچھ لوگوں میں ٹینڈنسی ہوتی ہے تو ان کے لیے پھر وہ ایسٹرازینیکا کی اوائڈ کی جائے گی۔ اس طریقے سے اور مزید ویکسینز آ رہی ہیں، میڈرنا کی، جانسن اینڈ جانسن کی، تو اس طریقے سے ویکسینز جو ہیں مزید بن رہی ہیں، آ رہی ہیں، لیکن نئے ویریئنٹس بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کی سوچ کے بدلنے میں بہت وقت لگ رہا ہے، اور ایک چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے دیکھیے بتانی، خاص طور پہ یہ ساؤتھ ایشین اور پاکستانی بیک گراؤنڈ کے جو لوگ ہیں، وہ ان میں کسی چیز کو ریزننگ سے، دلیل سے سمجھنے کی بجائے وہ افواہوں پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ بہت سارے واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ افواہیں بہت پھیلائی جاتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک صاحب نے جو ہے وہ میسج کیا کہ ایک سائنٹسٹ، نوبل پرائز یافتہ سائنٹسٹ ہے، اس نے کہا کہ آپ ویکسین کروائیں گے تو 2 سال میں مر جائیں گے، اور اس کو پھیلایا گیا اور اس پر جو ہے کچھ لوگوں نے یہ رائے قائم کی کہ ہم ویکسینیشن نہیں کرائیں گے۔ دیکھیے میڈیکل سائنس کی دنیا میں ہر اسپیشلسٹ جو ہے وہ سائنٹسٹ ہے، لیکن ایک ڈرمیٹالوجسٹ، ایک سائیکیٹرسٹ یا پیتھولوجسٹ، اس قسم کا جو اسپیشلسٹ ہے، جو سائنٹسٹ ہے، وہ اپنی برانچ کا ماہر ہے، وہ دوسرے کے متعلق رائے نہیں دے سکتا ہے۔ اور یہ کہہ دینا کہ ایک نوبل پرائز ونر تھا
وہ چاہے اس کو نوبل پرائز فار پیس ہی کیوں نہ ملا ہو. اور ایک افواہ کو، ایک نیوز کو پھیلانا، کہ اسی طریقے سے خبر آئی تھی، ایک پھیلائی گئی تھی سوشل میڈیا پہ کہ ویکسینیشن کے بعد وہ جو ہے وہ مریض بیمار بھی ہوا اور مر بھی گیا. اور وہ خبر کی تھوڑی سی تحقیق کے بعد معلوم ہوا تھا کہ انڈیا میں کسی ریموٹ پلیس میں لوگوں نے ویکسین کے نام پر ایسا ہی انجیکشن لگانا شروع کر دیا تھا، پانی لگا دیا یا کچھ لگا دیا. تو کوئی انجیکشن لگا دیا جبکہ وہ ویکسین نہیں لگا تھا، اور بیمار بھی ہوئے لوگ، اور پھر یعنی کہ ہلاک بھی ہوئے. تو افواہوں پر کسی بھی طریقے سے آپ دھیان نہ دیں، بلکہ جو آپ کو خبر ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کی طرف سے یا آپ کو مین میڈیا کی طرف سے دی جاتی ہے، آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں، اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس بھی کریں. لیکن اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی عادات کو اور اپنے روٹین کو اب بالکل بدل لیں. ہمیں جو ہے اپنے وقت کو بھی یوٹیلائز کرنے کا جو ہے پروگرام بنانا ہے، اور ہمیں افواہوں سے بھی دور رہنا ہے. اب دیکھیے مساجد میں لوگ جا رہے ہیں، ورشپ پلیسز پہ جا رہے ہیں، تو ہم کو خود ڈسٹینسنگ کرنی ہے، ہم کو خود ماسک پہننا ہے اور ڈس انفیکٹنٹ لگانے ہیں. کیونکہ حکومت نے جو یہ پینلٹی لگانا بند کر دیا، کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے مہینے جولائی کے مہینے سے انہوں نے یہ پابندی ختم کر دی تھی کہ اگر آپ کوئی ماسک نہیں پہنے گا تو ہم اس سے 300 پاؤنڈ جرمانہ نہیں لیں گے. اب آپ خود جو ہے وہ یہ عادت ڈالیں کہ آپ خود ماسک پہنیں، آپ خود ڈسٹینسنگ کریں. تو یہ جہاں پر کہ خود سے کرنے کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب پابندی ختم ہو گئی ہے تو اب ہم نہیں کرتے. تو یہ بہت خطرناک ہے. تو اس طریقے سے آپ احتیاط رکھیں اور اپنی بھی حفاظت رکھیں، اور دوسروں کے لیے بھی خطرہ نہ بنیں، اور افواہوں پر بالکل دھیان نہ دیں. اور جو بھی آپ کے کنسرن اور آپ کے جو سوالات ہیں وہ آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں. اگر آپ کو ویکسینیشن کے بجائے تھوڑا سا 1-2 دن بخار ہو جاتا ہے وہ بھی بتائیں، کیونکہ یہ چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں، میڈیکل لٹریچر میں آتی ہیں، اس کا دھیان رکھا جاتا ہے، اس کے لیے جانا جاتا ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو یہ بھی آپ بتائیں. ہیڈ ایک ہوتا ہے وہ بھی بتائیں، بلکہ اپنے ڈاکٹر سے آپ رابطے میں رہیں. اور اگر آپ کو یہ خدشہ ہو کہ ویکسینیشن کروا لیا ہے لیکن پھر بھی آپ کو بخار ہو گیا ہے، گلا خراب ہو گیا، تو آپ اپنا ٹیسٹ بھی کروا لیں، اور پازیٹیو ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو انفیکشن ہے. ویکسینیشن کے بعد بھی انفیکشن ہو سکتا ہے، کیونکہ وائرس کی لوڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ خطرہ نہ بنے. اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اور اپنے کمنٹس اور اپنے سوالات سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں. خدا حافظ.